اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ غفور الرحیم۔ سورۃ الفرقان، پارہ نمبر 18۔ وہ خدائے عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کریں۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، بادشاہی میں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کر کھڑے ہونا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں، اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو، غیب کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو ساتھ رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اے نبی دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات، جنات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں۔ اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش و غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو، پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا بہشت جاودانی، یا بہشت
جاویدانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، موجود ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ خدا کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے، اور جس دن اللہ ان کو جنہیں یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں جمع کرے گا تو وہ فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے، تو پاک ہے، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی تھی، شایع نہیں تھی یہ بات ہمارے کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دیں، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تو کافروں، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، پس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو، نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے، خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا، اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی اللہ پاک کی ہی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا، اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کا ساتھ رستہ اختیار کیوں نہ کیا، کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، اور پیغمبر کہیں گے، اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور انبیاء پیغمبر نبی کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اس طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا، اور کہا کہ دونوں
ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مینہ برسایا گیا، جس پر بری طرح کا مینہ برسایا گیا تھا، اور وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے، بلکہ اس کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا؟ اور اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بدتر ہیں۔ بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح پھیلا دیتا ہے، دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرائے رکھتا۔ پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مینہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ، مردہ زمین کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کی ہیں پلاتے ہیں۔ اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑے، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کر کے قبول نہ کیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، تو تم کافروں کا کہنا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنا دیا۔ اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔ اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور اس اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح حمد و ثنا کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا،
پھر عرش پر جا ٹھہرا وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے بدکتے ہیں؟ اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو 2 گنا عذاب ہوگا، اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے لیے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں، اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں، اور وہ جو رب سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگارا ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا کام بنا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازمی ہوگی۔ سورۃ الفرقان۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سورۃ فرقان کا ترجمہ ہے۔ سورۃ فرقان یہ 18واں سپارہ ہے، 18واں، اور سورۃ الفرقان۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بیان فرماتا ہے سورۃ الفرقان تاکہ لوگوں پر اس کی بزرگی عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے کہ اس نے اس پاک کلام کو اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سورۃ کہف کے شروع میں بھی اپنی حمد سے اسی انداز سے بیان کی ہے، یہاں اپنی ذات کا بابرکت ہونا بیان فرمایا اور یہی وصف بیان فرمایا۔ یہاں لفظ نزلہ فرمایا جس سے بار بار کثرت اترنا ثابت ہوتا ہے،
جیسے فرمان ہے والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، بس پہلی کتابوں کو لفظ انزلہ سے اور اس آخری کتاب کو لفظ نزلہ سے تعبیر فرماتا ہے۔ اس لیے ہے کہ پہلی کتابیں ایک ساتھ اترتی ہیں رہیں اور قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت اترتا رہا، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ صورتیں، کبھی کچھ احکام۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی، کہ لوگوں کو اس پر عمل مشکل نہ ہو اور خوب یاد ہو جائے اور مان لینے کے لیے دل کھل جائے۔ جیسے کسی صورت میں فرمایا ہے کہ کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس نبی پر ایک ساتھ کیوں نہ اترا؟ جواب دیا گیا ہے کہ اس طرح اس لیے اترا کہ اس کے ساتھ تیرے دل جمعی رہے، اور ہم نے ٹھہرا کر نازل فرمایا، اور یہ جو بھی بات بنائیں گے ہم اس کا صحیح اور جچا تلا اور بہترین جواب دیں گے جو خوب مفصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس آیت میں اس کا نام فرقان رکھا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وجہ سے اس کا نام فرقان رکھا گیا، اس لیے کہ یہ حق و باطل میں ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن پاک حق و باطل میں، ہدایت و گمراہی میں فرق کرنے والا ہے، فرقان ہے۔ اس سے بھلائی برائی میں، حلال حرام میں تمیز ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ پاک صفت بیان فرما کر جس پر قرآن اترا، ان کی ایک پاک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ خاص اس کی عبادت میں لگے رہنے والے ہیں، اس کے مخلص بندے ہیں۔ یہ وصف سب سے اعلیٰ وصف ہے۔ اسی لیے بڑی بڑی نعمتوں کے بیان کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وصف بیان فرمایا گیا ہے، جیسے معراج کے موقع پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور جیسے اپنی خاص عبادت نماز کے موقع پر فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب بندہ خدا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کھڑے ہوتے ہیں، یہی وصف قرآن کریم کے اترنے اور آپ کے پاس بزرگ فرشتے کے آنے کے کرام کے بیان کرنے کے موقع پر بیان فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کا آپ کی طرف اترنا اس لیے ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے آگاہ کرنے والے بن جائیں، ایسی کتاب جو سراسر حکمت ہدایت والی ہے، جو مفصل مبین اور محکم حکم ہے، جس کے آس پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا، جو حکیم و حمید اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ آپ اس کی تبلیغ دنیا بھر میں کر دیں، ہر سرخ و سفید کو، ہر دور و نزدیک والے کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا دیں۔ جو بھی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے، اس کی طرف آپ کی رسالت ہے، جیسے کہ خود حضور علیہ السلام کا فرمان ہے میں تمام سرخ و سفید انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور فرمان ہے مجھے 5 باتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا، لیکن میں تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ خود قرآن میں قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا، اے نبی اعلان کر دو کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہو کے آیا ہوں۔ پھر فرمایا کہ مجھے رسول بنا کر بھیجے والا، مجھ پر یہ پاک کتاب اتارنے والا وہ اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا تنہا مالک ہے، اکیلا واحد ہے وہ مالک، جو جس کام کو کرنا چاہے اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ وہ مارتا اور زندہ کرتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، ہر چیز اس کی مخلوق اور اس کی زیر پرورش ہے، سب کا خالق، مالک، رازق
معبود اور رب اللہ ہی ہے، ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں مشرکوں کی جہالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ خالق، مالک، قادر، مختار، بادشاہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ایک مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ خود اللہ کے بنائے ہوئے اور اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بھی کسی نفع نقصان کے پہنچانے کے مالک نہیں، چاہے جائے کہ دوسروں کا بھلا کریں یا دوسروں کا نقصان کریں یا دوسری کوئی بات کر سکیں۔ وہ اپنی موت، زیست کا یا دوبارہ زندہ ہونے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، پھر اپنی عبادت کرنے والوں کی ان چیزوں کے مالک وہ کیسے ہو جائیں گے؟ بات یہی ہے کہ ان تمام کالموں کا مالک اللہ ہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی اپنی تمام مخلوق کو قیامت کے دن نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ اس پر یہ کام مشکل نہیں، ایک کا پیدا کرنا اور سب کو پیدا کرنا، ایک کو موت کے بعد زندہ کرنا اور سب کو کرنا، اس پر یکساں اور برابر ہے۔ ایک آنکھ جھپکانے میں اس کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک آواز کے ساتھ تمام مری ہوئی مخلوق زندہ ہو کر اس کے سامنے ایک صاف میدان میں کھڑی ہو جائے گی، اور آیت میں فرمایا صرف ایک دفعہ کی ایک آواز ہوگی کہ ساری مخلوق ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا نہ کوئی رب ہے، نہ لائق عبادت ہے۔ اس کا چاہا ہوتا ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ماں باپ سے، لڑکی لڑکوں سے، عدیل و بدیل سے، وہ وزیر و نظیر سے، شریک و سہیم سب سے پاک ہے۔ وہ واحد ہے، صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد، اس کا کفو کوئی نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 سے 6 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کی ایک جہالت اوپر کی آیتوں میں بیان ہوئی ہے جو ذات الہی کی نسبت تھی۔ یہاں دوسری جہالت بیان ہو رہی ہے جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تو اس نے اوروں کی مدد سے خود ہی جھوٹ موٹ گاڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کا ظلم اور جھوٹ ہے، جس کے باطل ہونے کا خود انہیں بھی علم نہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں وہ خود اپنی معلومات کے بھی خلاف کہتے ہیں۔ کبھی ہانک لگانے لگتے ہیں کہ اگلی کتابوں کے قصے اس نے لکھوا لیے ہیں، وہی صبح شام اس کی مجلس میں پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی وہ ہے جس میں کوئی شک نہ ہو سکے، اس لیے کہ صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے نبی امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ 40 سال کی نبوت سے پہلے کی زندگی آپ نے انہی لوگوں میں گزاری تھی، اور وہ اس طرح کہ اتنی مدت میں ایک واقعہ بھی آپ کی زندگی کا یا ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ ایک ایک وصف آپ کا وہ تھا جس پر زمانہ شیدا تھا، جس پر اہل مکہ رشک کرتے تھے۔ آپ کی عام مقبولیت اور محبوبیت، بلند اخلاقی اور خوش معاملگی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ ہر ایک دل میں آپ کے لیے جگہ تھی۔ عام زبانیں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین کے پیارے خطاب سے پکارتی تھی۔ دنیا آپ کے قدموں تلے آنکھیں بچھاتی تھی۔ کون سا دل تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہ ہو؟ کون سی آنکھ تھی جس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہو؟ کون سا مجمع تھا جس میں آپ کا ذکر خیر نہ ہو؟ کون وہ شخص تھا جو آپ کی بزرگی، صداقت، امانت، نیکی اور بھلائی کا قائل نہ ہو؟ پھر جب کہ اللہ کی بلند ترین عزت سے آپ معزز کیے گئے، آسمان وحی کے آپ امین بنائے گئے، تو صرف باپ دادوں کی روش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ بیوقوف بے پیندے لوٹے کی طرح لڑک گئے، تھالی کے بینگن کی طرح ادھر سے ادھر ہو گئے، لگے باتیں بنانے اور عیب جوئی کرنے، لیکن جھوٹ کے پاؤں کہاں؟ کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی کذاب کہتے، حیران تھے کہ کیا کہیں اور کس طرح اپنی جاہلانہ روش کو باقی رکھیں اور اپنے معبودان باطل کے
جھنڈے اوندے نہ ہونے دیں، اور کس طرح ظلم کدائے دنیا کو نور الہی سے نہ جگمگانے دیں۔ اب انہیں جواب ملتا کہ قرآن کی سچی حقائق پر مبنی اور سچی خبریں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، جو عالم الغیب ہے، جس سے ایک ذرہ پوشیدہ نہیں۔ اس میں ماضی کے بیان سبھی سچ ہیں، اس میں ماضی کے بیان سارے ہی سچے ہیں، جو آئندہ کی خبر اس میں ہے وہ بھی سچ ہی ہے۔ اللہ کے سامنے ہو چکی ہوئی اور ہونے والی بات یکساں ہے، وہ غیب کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ظاہر کو۔ اس کے بعد اپنی شان غفاریت کو اور شان رحم و کرم کو بیان فرمایا تاکہ بد لوگ بھی اس سے مایوس نہ ہوں، کچھ بھی کیا ہو اب بھی اس کی طرف جھک جائیں، توبہ کر لیں، اپنے کیے پر پچھتا لیں، نادم ہوں اور رب کی رضا چاہیں۔ رحمت رحیم کے قربان جائیے، رحمت الہیہ کے قربان جائیے کہ ایسے سرکش اور دشمن اللہ اور رسول پر بہتان باز اس قدر ایذائیں دینے والے لوگوں کو بھی اپنی عام رحمت کی دعوت دیتا ہے اور اپنے کرم کی طرف انہیں بلاتا ہے۔ وہ اللہ کو برا کہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں، وہ کلام پاک پر باتیں بنائیں، وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کی طرف رہنمائی کرے، اپنے فضل و کرم کی طرف دعوت دے، اسلام اور ہدایت ان پر پیش کرے، اپنی بھلی باتیں ان کو سجائے اور سمجھائے۔ چنانچہ اور آیت میں عیسائیت کی تثلیث پرستی کا ذکر کر کے ان کی سزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ یہ لوگ کیوں اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس کی طرف جھک کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے؟ وہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ مومنوں کو ستانے اور انہیں فتنے میں ڈالنے والوں کا ذکر کر کر کے سورہ بروج میں فرمایا کہ اگر ایسے لوگ بھی توبہ کر لیں، اپنے برے کاموں سے ہٹ جائیں، باز آ جائیں، تو میں بھی ان پر سے اپنا عذاب ہٹا لوں گا اور رحمتوں سے نوازوں گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے مزے کی بات بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رحم و کرم کو دیکھو، پہلے لوگ اس کے نیک چہیتے بندروں کو ستائیں، یہ لوگ اس کے نیک چہیتے بندوں کو ستائیں، ماریں، پیٹیں، قتل کریں، اور وہ انہیں توبہ کی طرف اور اپنے رحم و کرم کی طرف بلائیں۔ فسبحانہ اللہ تعالی، فسبحانہ ما اعظم شانہ۔ اس سے آگے آیت نمبر 7 اور 8 میں اس حماقت کو ذرا غور فرمائیے کہ رسول کی رسالت کی انکار کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا محتاج کیوں ہے اور بازاروں میں تجارت اور لین دین کے لیے آتا جاتا کیوں ہے، اس کے ساتھ ہی کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور کہ وہ اس کے دعوے کی تصدیق کرتا اور لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلاتا اور عذاب الہی سے آگاہ کرتا۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، الآخر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا اس کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ چونکہ دل ان تمام کافروں کے یکساں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار نے بھی کہا کہ اچھا یہ نہیں تو اسے کوئی خزانہ ہی دے دیا جاتا کہ یہ خود بآرام اپنی زندگی بسر کرتا اور دوسروں کو بھی دیتا، یا اس کے ساتھ کوئی چلتا پھرتا باغ ہوتا کہ یہ اپنے کھانے پینے سے تو بے فکر ہو جاتا۔ بے شک یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے، لیکن سر دست ان سب چیزوں کے نہ دینے میں بھی
حکمت ہے۔ یہ ظالم مسلمانوں کو بھی بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 9 سے 11 میں کیا فرمایا؟ دیکھو تو صحیح کہ کیسی بے بنیاد باتیں بناتے ہیں، کسی ایک بات پر جام ہی نہیں سکتے، ادھر ادھر کروٹیں لے رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ دیا تو کبھی جادو کیا ہوا بتا دیا، کبھی شاعر کہہ دیا، کبھی جن کا سکھایا ہوا کہہ دیا، کبھی کذاب کہا، کبھی مجنوں۔ حالانکہ یہ سب باتیں محض غلط ہیں، اور ان کا غلط ہونا اس سے بھی واضح ہے کہ خود ان میں تضاد ہے۔ کسی ایک بات پر خود ان مشرکین کا اعتماد نہیں، گھڑتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، پھر گھڑتے ہیں پھر بدلتے ہیں، کسی ٹھیک بات پر جمتے ہی نہیں، جدھر متوجہ ہوتے ہیں راہ بھولتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ حق تو ایک ہی ہوتا ہے، اس میں تضاد اور تعارض نہیں ہو سکتا۔ ناممکن ہے کہ یہ لوگ ان بھول بھلائیوں سے نکل سکیں۔ بے شک اگر رب چاہے تو جو یہ کافر کہتے ہیں اس سے بہتر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی دے دے، وہ بڑی برکتوں والا ہے۔ وہ پتھر سے بنے ہوئے گھر کو ارب کثر کہتے ہیں، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جناب باری تعالیٰ کی جانب سے فرمایا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو زمین کے خزانے اور یہاں کی کنجیاں آپ کو دے دی جائیں، اور اس قدر دنیا کا مالک بنا کر دیا جائے کہ کسی اور کو اتنی ملی نہ ہو، ساتھ ہی آخرت کی آپ کی تمام نعمتیں جوں کی توں برقرار رہیں، لیکن آپ نے اسے پسند نہ فرمایا اور جواب دیا کہ نہیں، میرے لیے تو سب کچھ آخرت میں ہی جمع ہو۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں یہ صرف تکبر، اناد، ضد اور ہٹ دھرمی کے طور پر کہتے ہیں، ہٹ دھرمی کے طور پر کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کا کہا ہو جائے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، اس وقت پھر اور کچھ ہیلا بہانہ ٹٹول لیں گے۔ ان کے دل میں تو یہ خیال اٹکا ہوا ہے کہ قیامت ہونے کی نہیں ہے، قیامت نہیں ہونے کی، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بھی عذاب علیم تیار کر رکھا ہے، عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بھی عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جو ان کی برداشت سے باہر ہے، جو بھڑکانے اور سلگانے والی، جھلس دینے والی تیز آگ کا ہے۔ ابھی تو جہنم ان سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگی، جب ان کی نظریں اس پر اور اس کی نگاہیں ان پر پڑیں گی، وہیں جہنم پیچ و تاب کھائے گی اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گی، جسے یہ بد نصیب سن لیں گے اور ان کے ہوش و حواس خطا ہو جائیں گے، ہوش جاتے رہیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس سے آگے آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جہنم ان بدکاروں پر دانت پیس رہی ہوگی اور غصے کے مارے ابل رہی ہوگی، بل کھا رہی ہوگی، شور مچا رہی ہوگی کہ کب ان کفار کا نوالا بناؤں، ان کفار کو کب نوالا بناؤں اور کب ان ظالموں سے انتقام لوں۔ سورہ تبارک الذی میں ہے، جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو دور ہی سے اس کی خوفناک آواز سنیں گے، اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ ابھی مارے جوش کے پھٹ پڑیں گی۔ ابن ابی حاتم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا نام لے کر میرے ذمے وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، اور جو شخص اپنے ماں باپ کے سوا دوسروں کو اپنا ماں باپ کہے، اور جو غلام اپنے آقا کے سوا اور کی طرف اپنی غلامی کی نسبت کرے، وہ جہنم کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیا تم نے اللہ کے کلام کی یہ آیت نہیں سنی
اذا رأتهم من مکان بعید الاخر، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ربی وغیرہ کو ساتھ لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے، راستے میں لوہار کی دکان آئی، آپ وہاں ٹھہر گئے اور لوہا جو آگ میں تپایا جا رہا تھا اسے دیکھنے لگے۔ حضرت ربی کا تو برا حال ہو گیا، عذاب الہی کا نقشہ آنکھوں تلے پھر گیا، قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے، وہاں آپ نے تندور دیکھا کہ اس کے بیچ میں آگ شعلے مار رہی ہے۔ بے سخت آپ کی زبان سے یہ آیت نکل گئی، اسے سنتے ہی حضرت ربی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چارپائی پر ڈال کر آپ کو گھر پہنچایا گیا۔ صبح سے لے کے دوپہر تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بیٹھے رہے اور چارہ جوئی کرتے رہے، لیکن حضرت ربی کو ہوش نہ آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، جہنم چیخے گی اور ایک ایسی جھرجھری لے گی کہ کل اہل محشر خوف زدہ ہو جائیں گے، اور روایت میں ہے کہ بعض لوگوں کو جب دوزخ کی طرف لے چلیں گے دوزخ سمٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مالک الرحمن اس سے پوچھے گا یہ کیا بات ہے؟ وہ جواب دے گی کہ اے اللہ، یہ تو اپنی دعاؤں میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگا کرتا تھا، آج بھی پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، حکم ہوگا اسے چھوڑ دو، کچھ اور لوگوں کو لے چلیں گے۔ وہ کہیں گے پروردگارا، ہمارا گمان تو تیری نسبت یہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تم کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ کہیں گے یہی کہ تیری رحمت ہمیں چھپا لے گی، تیرا کرم ہمارے شامل حال ہوگا، تیری وسیع رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آرزو پوری کرے گا اور حکم دے گا کہ میرے ان بندوں کو بھی چھوڑ دو۔ کچھ اور لوگ گھسٹتے ہوئے آئیں گے، انہیں دیکھتے ہی جہنم ان کی طرف شور مچاتی ہوئی بڑھے گی اور اس طرح جھرجھری لے گی کہ تمام مجمع محشر خوف زدہ ہو جائے گا۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم مارے غصے کے تھر تھرائے گی اور شور و غل اور چیخ و پکار اور جوش و خروش شروع کر دے گی، اس وقت تمام مقرب فرشتے اور ذی رتبہ انبیاء کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بال گر پڑیں گے اور کہنے لگیں گے اے اللہ، میں آج تجھ سے صرف اپنی جان کا بچاؤ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ یہ لوگ جہنم کے ایسے تنگ و تاریک مکان میں ٹھونس دیے جائیں گے جیسے بھالا کسی سوراخ میں۔ اور روایت ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی بابت سوال ہونا اور آپ کا یہ فرمانا مروی ہے کہ جیسے کیل دوار میں مشکل گاڑی جاتی ہے، اس طرح ان دو زخیوں کو ٹھونسا جائے گا، ٹھوکا جائے گا، یہ اس وقت خوب جکڑے ہوئے ہوں گے، بال بال بندھا ہوا ہوگا۔ وہاں وہ موت کو، فوت کو، ہلاکت کو، حسرت کو پکارنے لگیں گے۔ ان سے کہا جائے گا ایک موت کو کیوں پکارتے ہو؟ سینکڑوں ہزار موتوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ مسند احمد میں ہے سب سے پہلے ابلیس کو جہنمی لباس پہنایا جائے گا، یہ اسے اپنی پیشانی پر رکھ کر پیچھے سے گھسیٹتا ہوا اپنی ذریت کو پیچھے لگائے ہوئے موت و ہلاکت کو پکارتا دوڑتا پھرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی اولاد بھی سب حسرت و افسوس موت و غارت کو پکار رہی ہوگی۔ اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا، صبور سے مراد موت، ہلاکت، ویل، حسرت، خسارہ، بربادی وغیرہ ہے، جو آیت نمبر میں یہ فرمایا گیا نا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اس آیت میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ صبور سے موت، ہلاکت، ویل، حسرت، خسارہ، بربادی وغیرہ ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا،
فرعون میں تو سمجھتا ہوں کہ تم مٹ کر برباد ہو کر ہی رہے گا۔ شاعر بھی لفظ صبور کو ہلاکت اور بربادی کے معنی میں لائے ہیں۔ اس سے آگے آیت نمبر 15 اور 16، قُلْ ذَلِکَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ کَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِیرًا لَهُمْ فِیہا مَا یَشَاءُونَ خَالِدِینَ کَانَ عَلیٰ رَبِّکَ وَعْدًا مَسْئوٗلًا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس میں اوپر فرمایا ان بدکاروں کا جو ذلت و خواری کے ساتھ اوندے منہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے اور سر کے بال وہاں پھینک دیے جائیں گے، بندے بدائے ہوں گے اور تنگ و تاریک جگہ ہوں گے، نہ چھوٹ سکیں گے، نہ حرکت کر سکیں گے، نہ بھاگ سکیں گے، نہ نکل سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتلاؤ یہ اچھے ہیں یا وہ جو دنیا میں گناہوں سے بچتے رہے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے رہے اور آج اس کے بدلے اپنے اصلی ٹھکانے پہنچ گئے، یعنی جنت میں، جہاں منمانی نعمتیں، ابدی لذتیں، دائمی مسرتیں، ان کے لیے خوشیاں موجود ہیں، عمدہ کھانے، اچھے بچھونے، بہترین سواریاں، پرتکلف لباس، بہتر مکانات، بنی سنوری پاکیزہ حوریں، راحت افزا منظر ان کے لیے مہیا ہیں، جہاں تک کسی کی نگاہیں تو کہاں خیالات بھی نہیں پہنچ سکتے، نہ ان راحتوں کے بیانات کسی کان میں پہنچے، پھر ان کے کم ہو جانے، خراب ہو جانے، ٹوٹ جانے، ختم ہو جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں، اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں، نہ وہ نعمتیں کم ہوں، لازوال بہترین زندگی، ابدی رحمت، دوامی کی دولت انہیں مل گئی اور ان کی ہو گئی۔ یہ رب کا احسان و انعام ہے جو ان پر ہوا اور جس کے یہ مستحق تھے، رب کا وعدہ ہے جو اس نے اپنے ذمے کر لیا ہے، جو ہو کر رہنے والا ہے، جس کا عدم ایفا ناممکن ہے، عدم ایفا ناممکن ہے، جس کا غلط ہونا محال ہے۔ اس سے اس کے وعدے کے پورے کرنے کا سوال کرو، اس سے جنت طلب کرو، اسے اس کا وعدہ یاد دلاؤ۔ یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس کے فرشتے اس سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ رب العالمین مومن بندوں سے جو تیرا وعدہ ہے اسے پورا فرما اور انہیں جنت عدن میں لے جا۔ قیامت کے دن مومن کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تیرے وعدے کو سامنے رکھ کر ہم عمل کرتے رہے، آج تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ یہاں پہلے دوزخیوں کا ذکر کر کے پھر سوال کے بعد جنتیوں کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ صافات میں جنتیوں کا ذکر کر کے پھر سوال کے بعد دوزخیوں کا ذکر ہوا کہ کیا یہی بہتر ہے، یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے فتنہ بنا رکھا ہے، جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے سانپ کے پھن، دوزخی سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا، پھر کھولتا ہوا گرم پانی پیپ وغیرہ سے ملا جلا پینے کو دیا جائے گا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا اور بے تحاشا ان کے پیچھے لپکنا شروع ہو گئے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ آیت نمبر 17 سے لے کے 19 میں ان 3 آیات میں بیان ہو رہا ہے کہ مشرک جن کی عبادتیں اللہ کے سوا کرتے رہے، قیامت کے دن ان کے سامنے ان پر عذاب کے علاوہ زبانی سرزنش بھی کی جائے گی تاکہ وہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے جن کی عبادت ہوئی تھی سب موجود ہوں گے اور ان کے عبد بھی سب اسی مجرم میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان معبودوں سے دریافت فرمائے گا، پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں سے اپنی عبادت کرنے کو کہا تھا؟
یا یہ از خود ہی ایسا کرنے لگے؟ چنانچہ اور آیت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی سوال ہوگا، جس کا وہ جواب دیں گے کہ جواب دیں گے کہ یا اللہ میں نے انہیں ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی، یہ جیسا کہ تجھ پر خوب روشن ہے، میں نے تو انہیں وہی کہا تھا جو تو نے مجھ سے کہا تھا۔ عبادت کے لائق فقط اللہ ہی ہے۔ یہ سب معبود جو اللہ کے سوا تھے اور اللہ کے سچے بندے تھے اور شرک سے بیزار تھے، جواب دیں گے کہ کسی مخلوق کو، ہم کو یا ان کو یہ لائق ہی نہیں تھا کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ہم نے ہرگز انہیں شرک، ظلم کی تعلیم نہیں دی، خود ہی انہوں نے اپنی خوشی سے دوسروں کی پوجا پاٹ، عبادت پرستش شروع کر دی تھی۔ ہم ان سے اور ان کی عبادتوں سے بیزار ہیں، مبرہ ہیں۔ ہم ان کے شرک سے بری الذمہ ہیں، ہم تو خود تیرے عابد ہیں۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ معبودیت کے منصب پر آ جاتے؟ یہ تو ہمارے لائق ہی نہ تھا۔ تیری ذات اس سے بہت بلند، پاک اور برتر ہے کہ کوئی تیرا شریک ہو۔ چنانچہ اور آیت میں صرف فرشتوں سے اس سوال کا جواب ہونا بھی بیان ہوا ہے۔ نتخذ کی دوسری قرات نتخذ کی دوسری قرات نتخذ بھی ہے، یعنی یہ کسی طرح ہو نہیں سکتا تھا، یہ ہمارے لائق نہ تھا کہ لوگ ہمیں پوجنے لگے اور تیری عبادت چھوڑتے، کیونکہ ہم تو خود تیرے بندے ہیں، تیرے در کے بکاری ہیں، فقیر ہیں۔ مطلب دونوں صورتوں میں قریب ایک ہی ہے۔ ان کے بہکنے کی وجہ ہماری سمجھ میں تو یہ آتی ہے کہ انہیں عمریں ملی، بہت کھانے پینے کو ملتا رہا، بد مستی میں بڑھتے گئے، یہاں تک کہ جو نصیحت رسولوں کی معرفت پہنچتی تھی اسے بھلا دیا، تیری عبادت سے اور سچی توحید سے ہٹ گئے۔ یہ لوگ تھے ہی بے خبر، ہلاکت کے گڑھے میں گرے پڑے، تباہ و برباد ہو گئے۔ بورا سے مطلب ہلاکت والے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے فرمائے گا، لو اب تو تمہارے یہ معبود خود تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تم تو انہیں اپنا سمجھ کر اس خیال سے کہ یہ تمہیں اللہ کے مقرب بنا دیں گے، ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے، ان کی پرستش عبادت کرتے رہے۔ آج یہ تم سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، تم سے یکسو ہو رہے ہیں اور بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے ارشاد ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، یعنی اس سے زیادہ گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی چاہت، اس کی خواہش، اس کی پکار پوری نہ کر سکیں، بلکہ وہ تو ان کی دعا سے محض غافل ہیں، اور محشر والے دن یہ سب ان سب کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی باتوں کے صاف منکر ہو جائیں گے۔ پس قیامت کے دن یہ مشرکین نہ تو اپنی جانوں سے عذاب الہی ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی مدد کر سکیں گے، نہ کسی کو اپنا مددگار پائیں گے۔ تم میں سے جو بھی اللہ واحد کے ساتھ شریک کرے گا، اس کا شرک کرے، ہم اسے زبردست اور نہایت سخت عذاب کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کھول کر واضح کر کے فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 19 تک کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقل کرنے کی، فہم و فراست میں رہنے کی، اللہ کی بندگی کرنے کی اور اللہ کا بندہ بن کے اور متقی پرہیزگار بن کے اس دنیا میں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ڈر خشیت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی محبت سے بچائے اور اس دنیا میں اس سفر کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفرقان خالی ترجمہ پیش کیا گیا اور 19 آیت تک کی کچھ وضاحت، تفصیل اللہ کی توفیق سے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔